السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو بہت مس بھی کیا اور بہت یاد کرتی تھی۔ ویڈیو بنانے کا سوچتی لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے رہ جاتی۔ کچھ گھریلو مسائل بھی تھے جو ہر انسان کو ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ کچھ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بالکل بھی ویڈیو کی طرف کنسنٹریشن جو ہے میری تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ ایک جو ہوتا ہے نا، ایک انسان ایک بات پہ توجہ دیتا ہے نا، تو جیسے وہ توجہ میری خراب ہو گئی تھی۔ اور لیکن آج میں بہت خوش بھی ہوں کہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی اس دوران یقیناً مجھے مس کیا ہوگا، لیکن مجھے اس طرح تو جادو کی چھڑی تو میرے پاس ہے نہیں کہ میں اندازہ لگا سکوں کہ آپ نے مجھے کتنا مس کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ مجھے کامنٹس کے ذریعے آگاہ کر دیں۔ میری ویڈیو دیکھ کے تو آپ مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ ویورز، میں نے بہت سارے تجربے بھی کیے میں تو آپ لوگوں سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، جو گھر میں ہماری عام اشیاء کی استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے ادرک ہے، ہلدی ہے، کالی مرچ ہے، اجوائن ہے، جتنی بھی ہے بہت ساری چیزیں ان گنت ہیں، ان کو میں شمار تو نہیں کر سکتی ایک ایک، لیکن ان کے اپنے فائدے ہیں۔ اور انہی میں سے جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہلدی کے بارے میں ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹرمیرک کہتے ہیں۔ بظاہر ہمیں اس میں اتنی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم ایک مسالے کے طور پر ہی اسے استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر تو اسے استعمال بھی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کل جو بازار میں تیار شدہ مسالے مل جاتے ہیں پہلے سے تیار کیے ہوئے، ان میں ان کی مقدار جو ہے ہوگی، مجھے یقین ہے، کیونکہ جو اچھے والے مسالے ہیں ان میں یقیناً ہوگی اس کی مقدار، لیکن ہو سکتا ہے کہ جتنی ہماری جسم کو ضرورت ہو شاید ہم وہ استعمال نہ کر رہے ہوں، تو اس کو الگ سے بھی اپنے پاس رکھ لیا کریں۔ یہ ٹرمیرک جو ہوتا ہے، ہلدی جسے کہتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ ویورز، آپ سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے شروع میں آپ سے ایک جم والا اپنا ٹاپک شیئر کیا تھا کہ میں جم جاتی تھی اس طرح، اور ایک 8-9 ماہ میں نے جم میں گزارے تھے، لیکن ریگولر روزانہ کی بیس پہ، اور پھر اپنے تجربات آپ سے شیئر کرتی تھی۔ خیر، ان کو میں دوبارہ بھی دہراؤں گی، چونکہ یہ میں اب دوبارہ آپ کے سامنے آئی ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ سے آپ لوگ کے سامنے اس طرح حاضر کیا ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا۔ تو میں اس پہ شکر بھی ادا کر رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اور یہ ہلدی کے بارے میں آپ کو پھر بتاؤں گی آہستہ آہستہ۔ لیکن میں یہ بات ظاہر کر دوں آپ پہ کہ میں جم جب جاتی تھی تو میں نے بہت سارے تجربے کیے تھے، بہت زیادہ اسٹڈی میں نے کی تھی، یہی جو سورسز ہوتی ہیں نارمل نیٹ کے ذریعے، اور اخبارات میں، نیوز پیپرز وغیرہ، سارے ادھر ادھر سے جتنا بھی مواد مجھے مل جاتا تھا، پھر جن میں سملیرٹیز ہوتی تھی، یہ کہ جو ایک طرح کا بیان آتا تھا نا، تو اس پہ میں قائم رہتی تھی۔ جیسے اگر انڈیا سے کوئی بات کر رہا ہے، یا کوئی امریکہ کا کوئی وہ ہے بندہ ہے، وہ بات کر رہا ہے ہلدی سے متعلق، تو پھر پاکستان میں جو بندہ ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے، تو پھر ان کا نچوڑ نکال کے میں اس کے متعلق کوئی رائے لیتی تھی، ورنہ ادروائز اس طرح میں یقین نہیں کرتی تھی۔ تو جب میں نے بہت ساری اسٹڈی کر لی اپنے خیال کے مطابق، مجھے لگتا ہے کہ میں نے کافی اسٹڈی کی ہے، تو اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں کیسی لگتی ہوں، یا جو میری باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں، وہ کمپلیٹ ہے ایک لحاظ سے، یا ابھی بھی ان میں کمی ہے، یا مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیں گے، مجھے تو ویسے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جم میں پھر میں نے ہلدی کا بھی استعمال بالکل لاسٹ والے ڈیز میں کیا تھا، چونکہ مجھے ٹائپ 2 شوگر تھوڑا بہت تھا، اس کو نارمل کرنے کے لیے میں نے پھر ہلدی کا استعمال بھی شروع کر دیا تھا، اور اس میں میں نے کافی یہ کہ اسٹڈی کی تھی۔ اس کو میں اس طرح استعمال کرتی تھی کہ ایک نارمل سا جو 1 کپ پانی ہوتا ہے تازہ نلکے والا ٹیپ واٹر، اس کو چولہے پہ چڑھا کے، اور اس میں بالکل تھوڑی 1 چٹکی ہلدی،
وہ ملا کے تو اس کو کافی ابال دے کے ٹھنڈا کر کے اس کو میں پی لیتی تھی. یہ میرا روٹین ہوتا تھا. لیکن یہ روٹین جو ہے پھر آپ کو اسی طرح جاری رکھنی ہوگی اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے. اور ویسے ڈپریشن کے لیے بھی ایک بہت زبردست چیز ہے. آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا نا ابھی بیچ میں کہ میری کنسنٹریشن ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی. مجھے بالکل یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے یا میں نے کیا کرنا ہے یا آپ لوگوں سے میں نے کیا کہا ہے نا. مطلب بہت زیادہ مجھ پہ کچھ اٹیک ہو گیا تھا انزائٹی کا، اور بہت زبردست مطلب جیسے وہ شاکس آتی ہیں نا. خیر اللہ سے بھی میں نے دعائیں کی اور میں نے کہا کہ ضرور اس کا کوئی کچھ نہ کچھ حل تو ہوگا. پھر اسی چیز پہ آ گئی آخر میں، ہلدی پہ، ٹرمیرک. تو میں نے اس طرح کیا کہ ایک تو میں نے بازار سے اوریجنل ہلدی لی، کیونکہ اس میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب نکلی والی بھی دے دیتے ہیں، تو آپ کو پھر خود اندازہ لگانا ہوگا نا کہ کون سی شاپ اس قابل ہے کہ آپ اس سے مطلب اصلی والی ہلدی لے سکیں. اتنا تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک بندہ ہے جو وہ مشہور ہے یا وہ اپنی نیک نامی کی خاطر اچھی چیزیں بیچ رہا ہے اور خالص چیزیں بیچ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ کو اسی سے لینی چاہیے. یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہلدی کو سالڈ فارم میں لے کے تو اس کو کوٹ لیں. یہ پھر سب سے اچھا طریقہ ہے. جو کوٹ نہیں سکتا، اتنی محنت اس سے نہیں ہو رہی، تو پھر وہ بازار سے بھی خرید سکتا ہے، لیکن اچھے والے. اسی طرح میں بھی لے آئی اس کو، اور میں نے اللہ کا نام لے کے اس کو سٹارٹ کر دیا. آپ کو ناظرین میں ایک بہت اچھی بات یہ بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی کام کو سٹارٹ کریں تو اس کو اللہ کے نام سے سٹارٹ کریں، کیونکہ ہو نہ ہو اس میں کہیں نہ کہیں اللہ اپنی برکت ڈال دیتا ہے اور پھر وہ آپ کے لیے افیکٹو ہو جاتی ہے. ورنہ یہ تو ویسے ہی مطلب ہوم ریمیڈیز ہے نا. اصل میں تو بات وہی پہ آ جاتی ہے کہ اگر اللہ ان میں برکت نہ ڈالے تو یہ چیزیں بے جان ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. تو شفا ڈالنے والا وہی اللہ ہے. تو بس میں نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کی، اور میں نے یہ ٹی سٹارٹ کر دی. دوبارہ سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو جم میں بھی کیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ میری کنسنٹریشن ختم ہو گئی تھی بالکل چیزوں پہ نا. مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے جم میں کیا تجربات کیے ہیں. تو بس میں نے وہ لے لی، اور ابھی میں اس کی یہ 1 ہفتہ ہوا ہے کہ میں نے پھر دوبارہ چھوڑ دی ہے ہلدی، کیونکہ میں اب نارمل ہو گئی ہوں نا. تو میں نے کہا چلیں کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دیتی ہوں بیچ میں. تو میں نے 1 ہفتہ اسی لیے بھی چھوڑا اور اس لیے بھی چھوڑی ہوئی ہے کہ میں نے کہا چلے نوٹ کر لوں کہ یہ کنسنٹریشن ویسے قائم ہے یا ابھی پھر ختم ہو رہی ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، میری مطلب جو حالت ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہے. ڈپریشن مجھے رہتا تھا، ادھر ادھر کے خیالات، مطلب یہ کہ اور پھر ان کی یلغار دماغ پہ نا، اور پھر آپ مطلب سوچیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. مطلب انسان کو خود ہی سمجھ نہیں آتی، دماغ بالکل سٹک ہو جاتا ہے، مطلب بالکل رک جاتا ہے. وہاں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. تو انسان تو کمزور چیز ہے، مطلب یہ کہ ایک انسان کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے، جو میں نے کی. اور اس میں نے بسم اللہ کر دی. اس کی وہی نارمل ٹی میں بناتی تھی، 1 کپ پانی میں آدھے سے بھی کم چمچ، یہ چائے والی جو چمچ ہوتی ہے چھوٹی سی جیسے ہم چینی ڈالتے ہیں، بہت زیادہ کم نا، 1/4 حصہ وہ میں پانی میں ابال کے نا تو اس کو ٹھنڈا کر لیتی تھی. لیکن اسی وقت پیتی تھی، اس کو زیادہ دیر نہ کرتی، مطلب اس پہ زیادہ وقت نہ گزارتی. تو اسی ٹائم پی کے، اور پھر مطلب یہ کہ اپنی روٹین میں آپ دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے کھانا کھایا ہوگا خواہ تو پھر، اور مطلب یہ کہ شام کے ٹائم پینا ہے، نہیں تجھے صبح سویرے نہار منہ پینا ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے، جس ٹائم آپ نے پی لی. ایک تو یہ ویورز ادرک کی طرح اس میں کوالٹیز ہیں ساری. یہ مطلب آپ میں امیونٹی، جو آپ کی امیونٹی ہے اس کو زیادہ کرتا ہے. آج کل تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ مطلب کرونا کا ابھی بھی وار مطلب ہے، ابھی بھی لوگ اس کو مطلب اس کا شکار ہو رہے ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے. تو باقی اللہ بچائے سب کو اس سے. اور کرونا میں بھی یہ کافی مطلب ابھی بھی اس کا استعمال جو ہے اس پہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ ہلدی بھی آپ استعمال کریں، جیسے شہد ہے اس کے ساتھ مطلب یہ کہ کلونجی ہے، اور جو جتنی چیزیں ہیں اس میں اس کا بھی ہے نام، اور اس کا ایک خاص نام ہے. تو بعض لوگ اس کو دودھ میں بھی ڈالتے ہیں، چلے تو دودھ کے ساتھ پی لیتے ہیں گرم گرم، اس میں بھی بہت زبردست ہے یہ. لیکن اصل میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا تھا، بہت شروع میں جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا، کہ میں اصل میں اس پہ ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ کم قیمت چیزیں ہوں، آپ پہ بوجھ نہ بنے. اور اگر فرض کریں
پانی کے ساتھ پی جا سکتی ہیں. کسی گھر میں مطلب دودھ کبھی کبھی اویلیبل نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کے لیے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ دودھ آئے گا اور پھر ہم ہلدی پئیں گے. تو ہمیشہ اپنی لائف کو آسان بنائیں تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے. مقصد یہی ہے اس میں. تو بس پھر میں نے سوچا کہ چلو دودھ تو ہر وقت اویلیبل کسی کو نہیں ہوتا, تو یہ پانی کے ساتھ اگر اس کا قہوہ بنا کے پی لے جائے تو وہ ایک ایزی فارم ہے, آسان سا طریقہ ہے. تو اس لیے میں پانی کے ساتھ اس کو پریفر کرتی ہوں, اور اس کو آپ اسی طرح پی سکتے ہیں. میں نے بھی یہی کیا, تقریباً بہت مزے لے لے کے تقریباً 2 ماہ مجھے ہو رہے ہیں اس کو میں استعمال کر رہی ہوں, اور یہ اللہ کا شکر ہے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے دوبارہ بیٹھی ہوئی ہوں, میں نے دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے, کیونکہ میرے مطلب یہ کہ کنسنٹریشن میری بالکل چلی گئی تھی, اور اب جو ہے میں ایک مطلب مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے نا. تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ یاداشت کو بھی تیز کرتا ہے, میموری بھی اس کے ساتھ میموری پاور بھی واپس آتی ہے. جو ایسے لوگ ہیں جو مطلب جن کے میموری کام نہیں کرتی صحیح نا, ان کے لیے بھی یہ اچھا ہے. تو اس کو اپنی روزانہ کی اس میں شامل کریں. اور خیر کبھی کبھی انسان سے رہ بھی جاتا ہے, اتنا کوئی انسان وہ نہیں ہے کہ ڈیلی روٹین میں اس کو لے لے. بعض اوقات اس طرح مصروفیت ہو جاتی ہے کہ یہ رہ جاتا ہے بندے سے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو تقریباً ہر دوسرے دن تو روزانہ شامل کر ہی سکتے ہیں. تو چلیں, یہ تو میرا اپنا تجربہ تھا. اور باقی یہ ہے کہ اب میرا ڈپریشن بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے. چڑچڑاپن یہ ختم کر دیتا ہے. جو بندہ مطلب غصے زیادہ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کو ڈپریشن ہوتا ہے, تو اس میں بھی یہ مزاج میں بھی موڈ ڈیولپر ہے. اس کے ساتھ کا موڈ اچانک بہت زیادہ خوشگوار رہے گا. اور جو سب سے بڑی بات ہے, یہ چہرے کو اور یہ جو جلد رنگت اس کو نکھارتا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مطلب میری سکن بھی بالکل مطلب یہ کہ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ ہوتی ہے نا بندے میں ایک پیلاہٹ سی آ جاتی ہے, پیل جسے کہتے ہیں نا, پیلا پن. تو میں اپنے چہرے کو دیکھتی تھی, میں کہتی تھی مطلب میں تو اس طرح نہیں تھی, یہ مجھے کیا ہو گیا ہے نا. تو پھر میں نے سوچا ہے, تو جب میں نے سوچا ہے وہ تب میں اس نقطے پہ پہنچی ہوں کہ یہ تو میں ٹرمیرک استعمال کرتی تھی پہلے اور اس طرح نا. تو آپ یقین نہیں کریں گے, اس کے ساتھ آپ بالکل چینج ہو جائیں گے. لیکن صرف یہ کہ آپ نے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے تھوڑی سی لفٹ دینی ہے. مطلب یہ آپ کو اتنی ایسے لگے گا جیسے ابھی میں ویسے ہی باتیں کر رہی ہوں, اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو اس کا اتنا فائدہ نہیں, لیکن جب آپ اس کو آزمائیں گے تو تب آپ واقعی کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہی تھی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چہرے پہ اس کا مطلب یہ کہ پیسٹ سا بنا کے اس کو بعض لوگ ماسک کے طور پہ بھی لگاتے ہیں, تو اس سے بھی فریشنس آ جاتی ہے کافی. اس کے علاوہ ہلدی جو ہے, یہ آپ نے ذیابیطس ٹائپ 2 شوگر کا نام تو آپ نے مجھ سے بھی سنا ہوگا, اور نیٹ پہ بھی کافی اویلیبل ہے. تو اس میں بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. جن کو ٹائپ 2 شوگر ہے, جو کہ مجھے بھی تھوڑا بہت تھا, اب تو مطلب اب گزارا ہے, مطلب گزارے میں چل رہی ہوں نا, کبھی زیادہ کبھی کم, لیکن یہ کہ سیٹ ہے, صحیح ہے. تو میٹھی چیزوں کا استعمال میں خود بھی مجھے اتنا شوق نہیں ہے میٹھا کھانے کا, اور جو یہ ہے نمک بھی میں نے کم کیا ہوا ہے. تو مطلب نارمل لائف گزر رہی ہے اب, صحیح ہے. ہلدی جو ہے یہ آپ کے ذیابیطس میں بھی مفید ہے, ہائی کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے, جگر کے امراض کو بھی کم کرتا ہے, اعصابی بیماریوں میں بھی یہ مفید ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جیسے ہم بہت زیادہ کام کرتے کرتے اچانک تھک جاتے ہیں, تو جیسے ہی میں نے آپ سے ذکر کیا اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو ہماری امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ہمارا جو اعصابی نظام ہے نا, تو وہ اس میں یہ ہمارے جسم میں درد جو ہوتا ہے یہ بھی کم ہو جاتا ہے اس کے ذریعے, اور ہم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. امیونٹی بڑھ جاتی ہے, اس کی وجہ سے ہم کام زیادہ کر سکتے ہیں, اپنی روزمرہ کی روٹین میں دلچسپی لے سکتے ہیں. زخموں کو بھی یہ منتمل کرتا ہے. ہلدی کو آپ کبھی بھی اس طرح نہ کریں کہ مطلب کچی حالت میں کھائیں. کچی حالت میں کھانے کا مطلب جیسے ڈبوں میں آتی ہے یا کسی طرح, تو آپ اس کو براہ راست کھا لینا, اس طرح نہ کریں. آپ اس کو دودھ میں بھی ملا سکتے ہیں, گرم دودھ میں. آپ اس کو قہوے میں بھی پی سکتے ہیں, قہوے کی صورت میں, اور کھانوں میں بھی ڈال سکتے ہیں. جیسے سالن میں ہے تو اس میں مسالوں میں ڈال کے تو اس کو پکا لے تو کھا سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ تو ابھی میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن آپ اس پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت وسیع دنیا ملے گی. اس پہ کافی لوگوں نے کافی باتیں کی ہیں، کافی کمنٹس دی ہیں، اور مطلب بہت بحث ہوئی ہے اس پہ. لیکن بات وہی ہے کہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ مطلب سب سے زیادہ شفا یاب ہے ہمارے لیے. ایک میں ویورز آپ سے ایک زبردست پوائنٹ ابھی بتانے والی ہوں، لیکن آپ نے اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم ٹیبلٹس لیتے ہیں، گولیاں، تو ہم اچانک سے ہمارے اندر چینج آ جاتا ہے، ہم اچانک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یا ہمارے سر میں درد ہو، ہم سر درد کی گولی لے لیتے ہیں. معدے میں جلن ہو تو معدے کی گولی لے لیتے ہیں، یا اس طرح کوئی اور گولیاں. لیکن آپ یہ یقین کریں کہ وہ وقتی ہوتی ہیں، ان کے اتنے دوررس نتائج نہیں نکلتے. کچھ دنوں بعد ہمیں پھر وہی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور گولیوں کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کا معدہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. معدہ جو ہے وہ صحیح طور پہ پھر کام نہیں کرتا. کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے نا، میں نے کچھ دنوں میں مطلب اس طرح ٹیبلٹس بھی لی تھی، تو ان کا پھر یہ کہ آپ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، اور پھر ان کو آپ کو کورس کرنی پڑیں گی. جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں تو آپ کو ان کا کورس کرنا پڑے گا، ان پہ قائم رہنا پڑے گا. 5 5 6 6 دن، 7 7 دن آپ کو اینٹی بایوٹک کے کورس کرنے پڑیں گے. لیکن پھر بندہ تنگ ہو جاتا ہے. اور جو ہوم ریمیڈیز ہیں ان کا یہ فائدہ ہے کہ آپ چلے ایک چیز کو آج لے رہے ہیں، جیسے ہلدی ہے، ہلدی سے آپ اگر روٹین میں تنگ بھی ہو جائیں گے، ادرک کو لے لیں، کچھ دن ادرک استعمال کر لیں. ادرک سے آپ تنگ ہو جائیں، کچھ دن کالی مرچ استعمال کر لیں. کالی مرچ سے آپ تنگ ہو جائیں روٹین میں تو بندہ کچھ دن شہد کھا لے. تو ان کو آپ عدل بدل کر کے کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹیبلٹس ہیں وہ تو آپ کو پھر خام خواہ لینی ہوں گی، تو وہ انسان میں ذرا ان سے اکتا جاتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ گھریلو ریمیڈیز پہ ہی قائم رہیں. اور دوسری بات جو بہت خاص بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ، جیسے مطلب آپ تو ابھی اس ایج میں جو اس کو استعمال کر رہا ہے، جیسے میری ایج ہے یا کوئی مطلب بڑی عمر کی خاتون ہے وہ اس کو کرے گی، تو مطلب یہ ابھی تو آپ شروعات کریں گے. لیکن اگر ایک بچہ ہے، جیسے ہمارے بچے ہیں 12 13 سال کے، 14 سال کے، اگر ہم ان پہ یہ چیزیں گھریلو اپلائی کریں گے، جیسے ہلدی ہو گئی تھوڑی تھوڑی مقدار میں، صحیح ہے نا. ان کو سر درد ہوتا ہے تو ہم ان کو انہی چیزوں کا مشورہ دیں کہ بیٹا آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، اور ٹیبلٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ بچے سمجھ جائیں کہ ہیلدی کھانا چاہیے. ان میں ہم یہ عادت ڈالیں. پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ دودھ پیا کرو، شہد کھایا کرو، یہ کیا کرو. اس طرح تو بچے میں قدرتی طور پر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. جب وہ بڑا ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اور بچوں سے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا، جسمانی لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی وہ بہت صحت مند ہوگا انشاءاللہ. اور آپ اس میں یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بس بچوں کو شروع سے ہی پھر اس پہ ڈال دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو دوائیوں پہ ڈالیں اور مطلب پھر ان کی لائف بھی مطلب مشکل ہو جائے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم بچپن سے ہی ان چیزوں پہ ان کو ڈال لیں، ان کو عادت بھی ہو جائے گی. اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ اگر آپ بچپن سے ایک بچے پہ ٹرائی کریں گے تو جوانی میں اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا جو اثر ہے وہ اس پہ اس وقت نظر آئے گا. کیونکہ یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں. ہوم ریمیڈیز جو ہیں ان کو آپ اگر چھوٹی عمر سے اپلائی کریں گے اپنے اوپر تو ان کو جاتے جاتے ایک وقت لگے گا. ان کو اپنی زندگی میں ڈالیں آپ. یہ نہ ہو کہ ہم وقتی طور پر ان کو استعمال کر کے اور پھر ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، پھر ٹیبلٹس کی طرف آ جائیں. تو اس طرح نہیں، ان کو اپنی لائف میں ایک روٹین کے طور پہ استعمال کرنا ہے، کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی کو. تو یہ آپ میں ایک چینج لے آئیں گی. ویورز، بہت ساری باتیں ہو گئی اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ مطلب جتنا میں نے آپ کو بھی بتایا تو انشاءاللہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہی اتنا ہی کافی تھا. اور آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں نیٹ پہ اس کے علاوہ بھی. اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے اس چینل کو پلیز کائنڈلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویوز بھی دیں اس پہ کامنٹس بھی کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں، اس لیے کہ جتنی مجھے زیادہ اپریسیشن ملے گی میں اتنی زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں گی. آپ کی مطلب جو آپ کی دوستی ہے میرے ساتھ، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں.
تو اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اپنی نئے کسی ٹاپک کے ساتھ کچھ 1 یا 2 دن میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی. اوکے جی، اللہ حافظ.